نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے نبی، میرے بندے، اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ عزیزو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 اور 187 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ جو آیت نمبر 186 ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اگر میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ پورے تصور کو، جو جاہلانہ تصورات ہیں، اللہ رب العالمین نے اتنی سی بات میں بالکل ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کسی ذریعے کی، کسی سیڑھی کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے۔ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرو، میں تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہوں، تمہاری مخفی باتیں جو تم سوچتے ہو، جو تم کرتے ہو، انہیں بھی میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے پکارنے میں تم کسی وسیلے کو تلاش مت کرو، تم کسی ایسے کو تلاش نہ کرو کہ یہ ہماری بات پہنچا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہر بندے کو پیدا کیا ہے اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے کا مجھ سے ڈائریکٹ تعلق ہو، بندہ کسی وسیلے کو بیچ میں لے کر نہ آئے، مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے، میرے سامنے آ کے روئے، میرے سامنے آ کے گڑ گڑائے، مجھ سے معافی مانگے اور مجھ سے جو نعمتیں مانگنی ہیں مجھ سے مانگے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر میرے متعلق تم سے پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں۔ مطلب پکارنے والا جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میں ہوں، میں تمہاری بات کو سن رہا ہوں، میں تمہاری بات کو جانتا ہوں۔ اور اس کی یاد دہانی اللہ رب العالمین ہر نماز میں کرواتے ہیں۔ رکوع میں جب آدمی جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، مطلب اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے تو اس میں کیا فرمایا کہ سمع اللہ، اللہ نے سن لی۔ سننے میں کیا مطلب ہے؟ اگر کسی کو ہم چاہتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی تک ہماری بات پہنچ جائے، خالی بس
ان تک پہنچ جائے گی تو ہمارا کام حل ہو جائے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم ہر نماز میں اس بات کی یاد دہانی کرتے ہو کہ سن لی اللہ رب العالمین نے، اس میں دیکھو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تم ڈائریکٹ مجھ سے لنک کرتے ہو، تم کہتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ، اس نے سن لی اور تمام تعریفیں اسی کے لیے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے سن بھی لیا اور میں نے عطا بھی کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر بھی لبیک ہے، میں نے تو سن لیا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میری بات کون سنے گا، میری دعوت کو کون سنے گا، میری اطاعت و فرمانبرداری کون کرے گا؟ یہ جو میری بات کا سننا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اس کی بادشاہت میں، اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ زیادہ ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے انسان بھی اگر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگ جائیں، تمام کائنات کی تمام چیزیں اس کی بندگی کرنے لگ جائیں اور اطاعت کرنے لگ جائیں، اس کی تعریف بیان کرنے لگ جائیں، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی بڑائی میں کوئی بڑائی واقع نہیں ہوگی۔ اور پوری کائنات اس کی مخالفت کرنے لگ جائے، اس کی نافرمانی کرنے لگ جائے، تو اس کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تو اللہ رب العالمین اس لیے بار بار یاد دہانی کرواتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا اپنا بھلا ہے، اس میں تم اگر کسی اور راستے کو اختیار کرتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بندہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، یہ تباہی کے راستے پر چل پڑا ہے۔ سیدھے راستے پہ اگر تم چلو گے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہیں جو ہم نے کتابیں اتار کر دیں، تمہارے پاس جو ہم نے انبیاء بھیجے، اس لیے بھیجے کہ تم غلط راہیں چھوڑ کر اس راستے پر آ جاؤ جس میں دنیا کی بھی تمہیں بھلائی حاصل ہو اور آخرت کی بھی بھلائی حاصل ہو، تم انسان بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اب اگر تم اللہ کی بندگی کی جانب آ جاؤ گے، اللہ کی بات کو قبول کر لو گے، اس کلمے کی دعوت کو تم اختیار کر لو گے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تم راہ راست پالو گے۔ بڑا بادشاہانہ کلام ہے یہ، امید ہے کہ تمہیں دے دیا جائے گا، بس سمجھ لو کہ تمہیں راستہ مل گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ رات میں روزہ جب ختم ہو جائے، مغرب کی اذان ہو اور آدمی افطار کر لے، تو رات میں بھی اپنی بیویوں کے پاس نہ جائے، ان سے مباشرت نہ کرے، یہ خیال تھا ان کا۔ اور لوگ غلطی سے کبھی کبھی اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، مباشرت کر لیتے تھے روزے کے بعد، مغرب سے لے کر اور صبح صادق سے پہلے، تو پھر انہیں گھبراہٹ ہوتی تھی کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا، ہم نے کوئی خیانت کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اس بات کی اجازت ہے، ہم نے پہلے کسی قانون میں یہ بات نہیں بتایا تھا، یہ تو تم نے اپنے اوپر خود ہی اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق تم نے سمجھ لیا تھا کہ دوسری قوموں میں بھی ایسا ہوتا ہے تو شاید ہمارے دین میں بھی ایسا ہی ہو۔ تو قرآن مجید میں یا احادیث میں یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو نہیں کہا گیا تھا کہ رات کو تم جو ہے نا وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے ہو۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، تم اپنے ذہن میں کوئی خلش مت رکھو، جا سکتے ہو تم اپنی بیویوں کے پاس اور ان سے مباشرت بھی کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، میاں بیوی کے تعلقات پر مبنی بڑی بات ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ جسم کو چھپاتا ہے، ایک تو ستر حفاظت کرتا ہے جسم کی، پہلی چیز کیا کرتا ہے، گرمی سردی موسم کے اثرات، ان سب سے لباس انسانی جسم کو بچاتا ہے۔ دوسری چیز کیا کرتا ہے، انسان کے جسم کو چھپاتا ہے، چھپانے کے نتیجے میں انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے لباس۔ تیسری بات کیا کرتا ہے کہ جسم میں اگر کوئی خرابی ہے، کوئی نشان ہے، کوئی کٹ پھٹ ہے، کوئی زخم، اس کو بھی چھپا دیتا ہے، تو خرابی بھی چھپ جاتی ہے لباس میں۔ تو میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی برائیوں کو چھپانے والے ہیں، ایک دوسرے کی عزت بڑھانے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اس طرح ہے میاں بیوی کہ ان کی وجہ سے معاشرہ خوبصورت لگتا ہے کہ دیکھو کیسے خوبصورت لوگ ہیں، ان کو اب میاں بیوی ایک دوسرے کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو اور دشمنوں کی چالوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں اور مباشرت بھی کرتے ہیں، مباشرت میں میاں بیوی ایک دوسرے کو چھپا لیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے، مطلب میاں بیوی کا اتنا گہرا تعلق اللہ رب العالمین نے بیان کیا اس میں لباس کی مثال دے کر کہ لباس جس طرح موسمی اثرات سے بچاتا ہے، لباس جس طرح خوبصورتی بڑھاتا ہے، لباس جس طرح جسم کے داغ دھبوں کو چھپاتا ہے، لباس تو اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی بڑائی، ایک دوسرے کی خوبصورتی، ایک دوسرے کی خرابیوں کو بچانے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مل کر رہنے کا سبب بن جاتے ہیں۔
اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرما دیا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو، جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو بھی، ایسا نہیں ہے کہ بس رات کو کھانا منع ہے، راتوں کو کھاؤ پیو بھی، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ کیا؟ صبح صادق نظر آ جائے، مطلب اندھیرا ختم ہو جائے اور صبح صادق تمہیں نظر آ جائے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر اپنا روزہ شروع کرو اور پورا کرو مغرب تک، اور جب تم مسجدوں میں متقف ہو جاؤ، جب اعتکاف کر لو، تب ہاں تمہارے لیے بیویوں کے پاس جانا منع ہے، حرام ہے۔ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے ہو۔ اعتکاف میں اگر تم مسجد سے نکلتے ہو، اپنی ضرورتوں کے لیے بھی نکلتے ہو، واش روم جانے کے لیے نکلتے ہو، یا اپنے کسی بہت ضروری کام سے نکلتے ہو، تب بھی نکلنے کی تو اجازت ہے تمہیں اپنی ضرورتوں کے لیے، لیکن بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت نہیں کہ بیوی سے تم مباشرت کراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بال دھو دیا کرتی تھیں، کنگھی کر دیا کرتی تھیں، جوئیں صاف کر دیا کرتی تھیں، جسم کو صاف کر دیا کرتی تھیں، لیکن یہ والا کام کہ بیوی کے ساتھ مباشرت، یہ والا کام نہیں ہو سکتا، اس کو منع کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم جو حدیں باندھ دی ہیں، تم حدوں پہ کنارے کنارے چل رہے ہو۔ جب لوگ دین کے کنارے کنارے پہ چلتے ہیں تو ان کے لیے برائی کی جانب چلے جانا آسان ہو جاتا ہے، برائیوں پر چلے جاتے ہیں، وہ برائی اختیار کر لینا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو باندھی ہوئی حدیں ہیں، یہ حدوں کے باہر مت جاؤ، اس حد سے اندر اندر رہو، اپنے لیے ایسا دائرہ بنا لو اپنا اطاعت و فرما برداری کا کہ چاہو بھی تو اللہ کی نافرمانی نہ کر سکو۔ اپنے دوستوں کو ایسی صحبت اختیار کر لو، قرآن مجید سے ایسا تعلق اختیار کر لو، نمازوں کی ایسی پابندی کر لو، روزوں اور اعتکاف اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا شروع کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی لو یہ تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، نیکی بتاتا تھا، خود تو برائی ہے۔ یہ سارے حصار آدمی باندھ لیتا ہے اپنے گرد کہ یار میں اگر برائی کروں گا تو لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑی ہمیں نیکی کی تلقین کر رہا تھا، خود برائی کر رہا ہے، تو آدمی بچتا ہے، نماز کے اوقات میں برائیوں سے بچتا ہے، اس کے علاوہ کیا بولتے ہیں سچ بول کر برائیوں سے بچتا ہے، اور بھی ایسے ذکر جب اللہ کا کرنا ہوتا ہے تو برائیوں سے بچتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کے راستے خود بند کرتے چلے جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین میں فرما رہا ہے کہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کو بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ بالکل کھلی کھلی بات ہے کہ بالکل کلیئر واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین اپنے احکامات بتا دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ توقع ہے کہ میرے بندے میری نافرمانی سے پرہیز کریں گے، متقی بنیں گے، تقوی والے بنیں گے، اطاعت گزار فرما بردار بنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گرد ایسا مضبوط حصار بنا لیں کہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے ہم بچنے والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، صحبت ہماری ایسی ہو کہ جو ہمیں برائی کی جانب نہ جانے دیتی ہو، ہم نمازوں کے پابند ہوں، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بن رہے ہوں، تاکہ پھر ہمیں خود خیال ہو کہ ہم نیکی پھیلا رہے ہیں تو کہیں اگر کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھ لے گا تو کہیں وہ نہ ہو جائے، تو آدمی اپنے گرد حصار باندھ لے اور ڈرے تو خالصتاً اللہ کے لیے ڈرے، اطاعت و فرما برداری کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ اور یہ جو حصار آدمی باندھ رہا ہے برائیوں سے بچنے کے لیے، تو اللہ ہی کے لیے تو باندھ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کر پاؤں، بس نافرمانی والے کاموں میں مبتلا نہ ہوں۔ تو یہ اللہ دو آیات آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 186 اور آیت نمبر 187 سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔